نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں نہ دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ کے دو حصے ہم سماعت کر چکے تھے، آج تیسرا حصہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں طعنہ نہ دو کسی کو، یعنی قول سے یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں طعنہ دینے کی بہت مذمت بیان کی گئی کہ جو لوگ طعنہ دیتے ہیں، بات بات پر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ طعنہ دینے کی، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت لان تان کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے، یعنی جو دنیا میں یہ کام کرتے ہوں گے انہیں قیامت کے دن نہ شفاعت کے لیے چنا جائے گا نہ گواہی کے لیے چنا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، بیہودہ ہوتا ہے، یعنی مومن یہ کام نہیں کرتا کہ بیہودگی اس کے منہ سے نہ نکلے، فحش یعنی گندا کلام نہ کرتا ہو، گالیاں نہ بکتا ہو، اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ طعنہ دینے والا، یہ مومن کے کام نہیں ہے، تو ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں طعنہ دینے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ نام برے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، میں 3 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو، یعنی پہلے وہ برائی کرتا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، اب سامنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی، تو فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی پر اسے عار دلائی جائے، یعنی شرم دلائی جائے کہ وہ بھول چکا ہے، وہ توبہ کر چکا ہے، لیکن اس کا وہ گناہ یاد کروا کے اسے شرمندہ کیا جائے، تو یہاں اس چیز سے منع کیا گیا، یہ ہے برے نام رکھنا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو عمل ہے نا کہ جس برائی سے بندے نے توبہ کر لی، اب اسے سامنے والے کو شرم دلائی، یہ عمل حدیث پاک میں بھی اس سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ سنیے وہ حدیث کیا ہے کہ جس میں اگر کسی بندے کو برائی پر توبہ کرنے کے بعد شرم دلائی جائے تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا۔ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا
تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک وہ گناہ اس کا ارتکاب نہ کر لے۔ یعنی جس نے کسی کو شرم دلائی، اس کے توبہ کرنے کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں اب وہی گناہ وہ مرنے سے پہلے وہ خود کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح برے القاب یعنی برے نام رکھنے کے بارے میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا کہنا کہ یہ کتا ہے، گدھا ہے یا سور ہے، تو یہ برے نام رکھنے سے قرآن نے منع کیا کہ کسی کے یہ نام نہ رکھو۔ اسی طرح جو بھی برے نام ہو۔ اسی طرح نمبر 3، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہے کہ جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور سامنے والے مسلمان کو وہ ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب کے جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق، اسی طرح حضرت عمر کا فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذو النورین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیف اللہ، یہ القاب ہیں، یعنی یہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گئے، تو گویا کہ یہ نام بن گئے۔ اب یہ القاب والے کو بھی ناگوار نہیں، یعنی حضرت ابو بکر کو عتیق کہا جائے تو انہیں برا نہیں، فاروق کہا جائے، عثمان غنی کو ذو النورین کہا جائے، حضرت علی کو ابو تراب کہا جائے، یا حضرت خالد کو سیف اللہ کہا جائے، تو فرمایا کہ یہ القاب سامنے والے کو ناگوار بھی نہیں، تو یہ القاب ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے بزرگان دین ہیں کہ جن کو لوگ ان کے نام سے نہیں جانتے، اب جیسے امام بخاری ہیں، امام بخاری کو لوگ امام بخاری شریف سے جانتے ہیں، کئی لوگوں کو ان کا نام نہیں پتہ ہوتا۔ اب امام بخاری کون تھے؟ تو کل سے ہماری مسجد میں وہ ماہانہ درس حدیث کا ایک پروگرام ہوگا، تو کل آپ کو امام بخاری کے حوالے سے بھی چند باتیں پتہ چلیں گی، ان کی زندگی کے بارے میں بھی، اور درس بخاری کا مکمل درس کا آغاز بھی ہوگا، مہینے میں ایک بار ہوگا، تو کل آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، کل شرکت کیجیے گا۔ اس طرح امام اعمش ہیں، اعرج ہیں، تو یہ سب ان کے نام ہیں، اسی نام سے پکارا جائے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ کئی لوگ جو ناظرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ اس کو بئس اسم الفسوق پڑھتے ہیں، تو یہ بئس اسم نہیں پڑھا جائے گا، بئس الاسم، یہ بھی میں عرض کر دوں سورہ حجرات میں یہ ایک لفظ آتا ہے، تو یہاں پر یہ پڑھنے میں بھی لام پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا تو کیا ہی برا نام ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا یعنی بڑا گناہگار کہلانا یہ کیا ہی برا نام ہے۔ تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر، گویا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، اور فرمایا جو لوگ ان افعال سے توبہ نہ کریں، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ مسلمان کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2 عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ نمبر 3 مسلمان بھائی کو نسبی طعنہ دینا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، اور آج کل ہمارے یہاں بھی یہ مسلمانوں میں بیماری پھیلی بھی ہے کہ نسبی طعنے کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے کہ فلاں کی نسب سے تو ہے تو فلاں کا یہ ہے، تو اس طرح لوگ ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہیں، تو یہ طعنے نہیں دینا چاہیے۔ کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نہ معلوم کہ کون اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو، ہمیں یہی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے کہ ہم کسی کو سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہوں، ہم کسی کو ذلیل اور ہلکا سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت اور عظمت والا ہو، تو اس لیے ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی قرآن ہمیں سبق دیتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض
بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے 4 میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بعض گمان واجب ہوتے ہیں، بعض گمان حرام ہوتے ہیں، بعض گمان مباح ہوتے ہیں، اور بعض گمان مستحب ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو واجب ہیں وہ کون سے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ ہر مومن کے لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اسی طرح مومن کے ساتھ بھی برا گمان رکھنا یہ بھی حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑا علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، جسے فاسق معلن کہتے ہیں، یعنی علل اعلان گناہ کرتا ہے، سر عام گناہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا گمان کرنا کہ جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہو تو یہ جائز ہے۔ اب جیسا اس کی مثال دیتے ہوئے کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مگر جب کہ کسی ایسے قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہو کہ جیسا کہ اس کے بارے میں گمان کیا تو اب یہ گمان حرام نہیں ہے۔ مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھا تو اب اسے بھی سمجھا کہ یہ بھی شراب خور ہے، یہ بھی شرابی ہے، کہ کسی کو کیونکہ جہاں شراب بنتی ہے وہاں جا رہا ہے آ رہا ہے، اب کسی نے اسے وہاں دیکھا تو اب اگر وہ اسے یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بھی شراب خور ہے تو اب اس میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، قصور اس کا ہے، اگرچہ وہ شرابی نہ بھی ہو، شراب خور نہ بھی ہو، وہ جا رہا ہے آ رہا ہے، لیکن بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس جگہ پر اپنے آپ کو موجود رکھا کہ جس کو موضع تہمت کہتے ہیں، یعنی جہاں سے تہمت اس کے اوپر لگ سکتی ہے، تو اس نے اس جگہ سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا۔ تو اگر کسی کو ایسی جگہ سے کسی جیسے جواری ہے، اب وہ جواریوں کا اڈا ہے، اب وہاں پر کوئی شریف آدمی بار بار جا رہا آ رہا ہے، اب لوگ اسے جواری سمجھے کہ یہ بھی بہت بڑا جواری ہے، اگرچہ وہ نہ بھی کھیلتا ہو لیکن کنفرم نہیں پتا، لیکن لوگ اسے جواری کہتے ہیں تو کیونکہ وہ اس تہمت لگنے والی جگہ پر جا رہا ہے، تو اگر اس کے بارے میں اگر لوگوں نے گمان کیا تو یہ گمان کرنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اس کے مسائل ہیں۔ بدگمانی کے حوالے سے اس کی مذمت اور اچھا گمان رکھنے کی جو قرآن ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور بدگمانی کے دینی دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، وہ انشاءاللہ پیر والے دن زندگی رہی تو یہ بھی سماعت کریں گے۔ اور جو اسی آیت کریمہ میں اللہ نے مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے جو روکا ہے وہ کون سے عیب ہیں اور کس طرح ہمیں بچنا چاہیے، انشاءاللہ پیر والے دن ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ مولا کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، اس کی تعلیمات جو ہم سن رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، اے اللہ اس کے احکامات میں غور و فکر کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری مولا کریم ہر خطا ہر گناہ کو معاف فرما، ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ مولا کریم یہ جو جتنے گناہ ہیں ظاہراً باطناً جو ہم سن رہے ہیں میرے مولا، ان تمام گناہوں سے خاص طور پر ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔